حکومت اور اس کے اتحادی مائنورٹی میں ہیں، ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں ہے. اپوزیشن کے پاس مطلوبہ تعداد ہے. اپوزیشن جس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں شامل ہیں وہ میجورٹی میں ہے. تو آپ نے کس بیسس پہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے؟ وہ کینڈیڈیٹ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے جس میں وہ آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ کس بیسس پہ کھڑا کیا، وہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے کامیاب ہونے کی صرف 2-3 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ آپ پیسے سے خرید و فروخت کریں، دوسرا یہ کہ آپ ایجنسیز کو استعمال کر کے دباؤ ڈال کے آپ اراکین کو سینٹ میں اپوزیشن کے اراکین کو توڑنے کی، ان کو اپنی جماعت کی پالیسی سے یا ڈسپلن سے ہٹ کے ووٹ دینے کی آپ ان کے اوپر یہ دباؤ ڈالیں، ان کو فون کالز آئیں جو کہ آنا شروع ہو گئی. تو اسی بیسس پہ آپ سینٹ کا الیکشن صرف جیت سکتے ہیں کیونکہ آپ مائنورٹی میں ہیں، آپ کے پاس مطلوبہ تعداد تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ بہت بھاشن سنتے آئے. ہم جب سے یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ ہار رہے ہیں، تو ہم نے گھنٹوں یہ بھاشن سنے ٹی وی کے اوپر کہ جی سینٹ میں پیسہ چلتا ہے، سینٹ میں یہ چلتا ہے، سینٹ میں وہ چلتا ہے، اوپن ہینڈز ہونا چاہیے، سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اب قوم انتظار کر رہی کہ آپ کب یہ اعلان فرمائیں گے کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے، اور کب آپ آرڈیننس لے کر آئیں گے، کب آپ ای سی پی سے یہ رائے مانگیں گے، کب آپ سپریم کورٹ لے کر جائیں گے یہ مسئلہ کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے اور خفیہ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے. تو قوم اس پہ انتظار کر رہی ہے. جی آپ کو دیتے ہیں آ رہے ہیں میں تھینک یو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پنجاب میں پہلے بھی جو پارٹی جیتی تھی پنجاب میں، اتنی 2018 کے الیکشن میں بدترین دھاندلی کے باوجود پنجاب میں مسلم لیگ نون جیتی تھی. تو وہاں پر حکومت بنانا مسلم لیگ نون کا حق تھا جو اس سے ٹھوس اور دھاندلی سے چھینا گیا. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے پنجاب میں ابھی بھی پی ایم ایل این کی میجورٹی ہے، اور اس میں ہم کسی ایسے انسان کو ریپلیس کر دیں کسی دوسرے ایسے انسان کے ساتھ جو میجورٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، تو میرا خیال ہے یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے. ہم ایک انسان کو گرا کے انہی کا دوسرا انسان لانے کے لیے ہم نے یہ جد و جہد نہیں کی.